ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی محرب صاحبہ، اس بل کو لے کر بڑی لیدے ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ایسا تو یورپ میں بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، کیا کوئی ایجنڈا ہم پر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور ایک سٹیپ بڑھ کر آگے جو چیز امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، اور بہت معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جتنے حقائق ابھی تک اپنے پروگرام میں پیش کیے ہیں نہ صرف وہ فیکٹس پہ مبنی نہیں ہیں بلکہ وہ انکریکٹ ہیں۔ جیسے کہ آپ نے یہ والی بات کہی کہ کوئی بھی مرد نادرا کے دفتر میں جا کے خود کو عورت کہہ سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو عورت کا شناختی کارڈ ملے گا اور وہ کسی مرد سے شادی کرے گا، یا کوئی بھی عورت خود کو جا کے مرد کہہ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کر کے حصہ حاصل کرے گی، یہ باتیں آپ نے دونوں بالکل غلط فرمائی ہیں۔ نادرا کے جو رولز ہیں وہ ہمارے پاس ٹرانسجینڈر پرسنز رولز 2020 اسٹیٹ کرتے ہیں۔ 2018 کا ایکٹ جس کی آپ نے بات کی وہ صرف تعریف کرتا ہے، لیکن ایک خواجہ سرا کو شناختی کارڈ ملے گا کیسے اور وہ شناختی کارڈ ملنے کے نیم اور اصول کیا ہوں گے، یہ چیز ٹرانسجینڈر پرسنز رولز 2020 اسٹیٹ کرتے ہیں، جو کہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ ایک خواجہ سرا کو صرف اور صرف خواجہ سرا کا کارڈ ملے گا، مرد کو عورت کا کارڈ اور عورت کو مرد کا کارڈ ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 کے تحت نہیں ملتا، وہ لاہور ہائی کورٹ کی 2010 کی ججمنٹ کے تحت ملتا ہے، جو کہ سامیہ سلیم بھٹی ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان تھی، جس کے لیے اگر آپ کی پوری میڈیکل بورڈ کی ایگزامینیشن کی ایک رپورٹ، وہ تمام چیزیں سبمٹ ہوتی ہیں، آپ کا کورٹ کے اندر ایک کیس چلتا ہے۔ وہ نادرا کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ کے ذریعے ایک کیس پروسیڈ ہوتا ہے۔ تو مرد سے عورت کی اپلیکیشن اور عورت سے مرد کی اپلیکیشن کا تعلق ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ کا تعلق صرف اور صرف خواجہ سراؤں کو ایکس کا، یعنی کہ خواجہ سرا کا شناختی کارڈ دینے کی ہے۔ البتہ بیرونی سازش ضرور ہو رہی ہے، لیکن بیرونی سازش اس ایکٹ کو پاس کرنے کے سلسلے میں نہیں ہو رہی، اس ایکٹ کو ختم کرانے کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ میں یہ والی بات بتاتے ہوئی چلوں کہ آپ بارہا کہہ رہی تھیں کہ امریکہ اور یورپ کے اندر بھی یہ مثال نہیں ملتی۔ امریکہ اور یورپ کے اندر بھی یہ نامثال ملنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ نہایت خواجہ سرا نفرت ممالک رہ چکے ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر خواجہ سراؤں سے نفرت بھی ہمیں برطانوی سامراج نے سکھائی تھی۔ 1860 کے بعد کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1، پھر کرمنل ٹرائبز ایکٹ 2، اور اس کے بعد مردم شماری کے اندر صرف مردوں اور عورتوں کو شہریت دے کے اور صرف مردوں اور عورتوں کو شہری کے طور پہ گن کے انہوں نے خواجہ سراؤں کا وجود ختم کرنے کی کوشش کی۔ نہ صرف یہ، برطانوی سامراج نے 1870 اور 1880 کے اندر انڈین امپیریل پولیس بنائی اور اس کو بارہا دفعہ یہ خطوط لکھے کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں، یہ جو ملنگ ہیں، یہ جو فقیر ہیں، یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، ان کے اوپر نظر رکھو اور دیکھو کہ کہیں یہ ہم جنس پرستی کے اندر تو ملوث نہیں۔ اور یوں ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ یا تو خواجہ سرا ہم جنس پرست ہوتے ہیں، یا یہ ایک کرمنل قوم ہے، یا یہ بچوں کو اٹھا کے ان کے جنسی اعضاء کاٹ کے ان کو خواجہ سرا بنا دیتے ہیں۔ یہ نفرت پاکستان کی، برِ صغیر پاک و ہند کی اور مومنین کے دلوں میں موجود نہیں تھی، یہ نفرت ہمیں برطانوی سامراج اور گورے نے سکھائی، اور یہ ایسی لیکن وہاں گوروں میں تو ہم جنس پرستی کی آزادی حاصل ہے، وہ تو نفرت نہیں کرتے ہم جنس پرستی سے، لیکن گوروں کے اندر ٹرانسفوبیا بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہی ورجینیا کے اندر بل پاس ہوا جس کے اندر خواجہ سرا باتھ روم نہیں جا سکتے، خواجہ سراؤں کے اسکولوں کے اندر داخلے کینسل ہو رہے ہیں۔ میٹ والش، جارڈن پیٹرسن، جے کے راولنگ، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تمام جو ہمارے پاس ویسٹرن پولیٹیشنز ہیں، یہ خواجہ سراؤں کے خلاف ہیں۔ تعریف کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا اس میں اب مجھے ذرا ڈفرنس سمجھا دینا، دیکھنے والے کی بھی کنفیوژن ذرا دور ہو جائے۔ خواجہ سرا کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ہی میل شی میل کیا ہے؟ ہم جنس پرستی کیا ہے؟ کر دیتی ہوں، میں بات مکمل کر لوں۔ جی اینکر صاحبہ، میں اپنی بات مکمل کر لوں، میں اس کے بعد اپنی بات آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہ والی بات تو کرنا بہت بجا ہے کہ پاکستان میں خواجہ سراؤں سے نفرت کی جاتی ہے، مگر یہ والی اس کی تاریخ کوئی بھی نہیں بتاتا، اور ہم لوگ یہ والی بات ازیوم کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بہت بری قوم ہیں اور ہماری قوم کے اندر، پاکستان کے اندر خواجہ سراؤں کی نفرت ہے۔ یہ والی بات کرنا ضروری ہے کہ یہ نفرت ہمیں گورے نے سکھائی ہے، اور گورے کے دل میں آج بھی ٹرانسجینڈرز کے خلاف نفرت موجود ہے۔ ٹرانسجینڈر ایک انگریزی کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ متجنس ہے، اور یہ ایک دستاویزاتی تعریف ہے، یہ ایک جسم کی تعریف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برتھ پہ، آپ کی پیدائش پہ تمام انسان، تمام ممالک کے اندر صرف میل یا فیمیل لکھا جاتا ہے،
لیکن اگر آپ کی جنسی حقیقت آپ کے دستاویزات کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو متجنس کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی متجنس مرد، عورت یا فرد۔ ہوموسیکشوالٹی، ہم جنس پرستی کا تعلق صرف اور صرف آپ کے جنسی رویے اور آپ کی جنسی رغبت کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ ایک مرد ہیں، آپ خود کو مرد تصور کرتے ہیں اور آپ کو مردوں کی طرف جنسی رغبت ہے تو آپ کو گے کہا جائے گا، اور یہی معاملات اگر عورتوں کے اندر پائے جائیں تو ان کو لیزبین کہا جائے گا۔ اس کا ٹرانسجینڈر کے ساتھ یا خواجہ سرا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں، خواجہ سرا پوری دنیا میں صرف اور صرف پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور نیپال میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم صرف ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے بلکہ ہم لوگ خواجہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک صوفیزم جو کا لوگ کلچر ہے، خواہشات کے ہماری مطابق ایک اپنی دینیات سیکس کو ہے، چینج ہماری کریں ایک ان کو کیا ثقافت بولتے ہے۔ ہیں آپ لوگ؟ خواہشات کے مطابق کوئی بھی اپنی سیکس کو چینج نہیں کرتا۔ آپ مجھے کوئی ایک ایسی مثال نکال کے دکھا دیں کہ جو آپ نے ایک آسان تصور پیش کیا، لگتا ہے آپ کبھی کسی نادرہ کے دفتر میں گئی نہیں ہے، وہاں پہ تو عام لوگوں کے شناختی کارڈ بنانے میں اتنی دیر لگتی ہے، تو جو آپ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ کوئی بھی بندہ نادرہ کے دفتر کے اندر واک کر کے چلا جائے گا، بولے گا مجھے عورت کا شناختی کارڈ دو، لوگوں کو جانتی لیکن ہوں آپ جو غلط بات انجیکشنز کر رہی لگواتے ہیں۔ آپ نے رولز دیکھیں، میں اگر میری کوئی کنفیوژن ہے، دیکھنے والوں کی کنفیوژن ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو انجیکشنز لگواتے ہیں۔ اگر آپ کی تصویر، آپ نے بھی فلرز لگوائے ہوئے ہیں، اگر ہم آپ کی میڈیکل اسیسمنٹ اس وقت کریں تو خدا جانے آپ کتنے علاج کرا چکی ہوں گی۔ جن عورتوں کو پی سی او ایس ہے، دیکھیں میرے پہ پرسنل بات کرنے کا یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ۔ اگر میں آپ کو چیلنج کر دوں تو پھر آپ کو شرمندگی ہوگی۔ And you don't have a right to attack the entire transgender community of Pakistan. Not only are you misquoting facts, you are stating lies, but you are putting an entire vulnerable community at risk. میں نے آپ کو، اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو جانتی ہیں جو کہ انجیکشنز لگاتے ہیں۔ جی میں جانتی ہوں۔ تو جو مرد فرٹیلٹی کا علاج کرواتے ہیں، جو مرد فرٹیلٹی کا علاج کرواتے ہیں، کیا وہ نامرد ہیں؟ نہ کہ آپ میرے پہ، میں نے کہا فلرز کرائے ہیں نہیں کرائے ہیں، اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آپ کو پروگرام میں نہیں بلایا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کنفیوژن ہے دیکھنے والوں کی، یا جو بل پر بحث چل رہی تھی، آپ کا کام ہے اس پر جواب دینا، نہ کہ پرسنل اینکر پہ اٹیک کرنا۔ میں نے تو آپ کو اس کا جواب دیا، لیکن آپ اس بات کو کہیں اور لے گئی۔ آپ بار بار ہم جنس پرستی کی طرف جا رہی ہیں بات کو لے کے، بھائی دیکھنے آپ کہہ رہی ہیں اتنی بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، انجیکشنز لگاتے ہیں، کیا آپ ان کی ڈاکٹر ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ بھائی معاشرے میں جو ہو رہا ہے، بھائی معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس پر سوال کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ سوال کرنا آپ کا کام ہے، ججمنٹ پاس کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ میں نے کیا ججمنٹ دی ہے؟ 28,000 افراد کا ذکر کیا، آپ نے بولا کہ آپ ایسے لوگوں کو جانتی ہیں جو کہ انجیکشن لگاتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ان کی کوئی میڈیکل رپورٹس موجود نہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کو انجیکشن جو لگائی جا رہی ہیں کیا وہ اینڈوکرینولوجیکل ریزنز کی وجہ سے لگائی جا رہے ہیں یا کارڈیو واسکولر ریزنز کی وجہ سے؟ کیا آپ نے WPATH کی یا WHO کی گائیڈ لائنز آف ٹرانزیشن کیئر کھول کے پڑھی ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میل ٹو فیمیل ٹرانسجینڈر جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں، یا فیمیل ٹو میل ٹرانسجینڈر کا ذکر آپ کر رہی ہیں، کہ ان کی ہارمونل بیس لائن کیسے چیک ہوتی ہے، 3 مہینے کے بعد کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں، 6 مہینے کے بعد، ڈاکٹر صاحبہ یہی تو پوچھ رہی ہوں، ڈاکٹر صاحبہ یہی تو پوچھ رہی ہوں، شاید آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہی ہیں، آپ چاہ رہی ہیں آپ کی بات، آپ شاید میری بات سمجھ، یہی تو پوچھ رہی ہوں، لیکن میں آپ سے ذرا سی ایمپتھی ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ جی میں آپ سے ایک ایمپتھی کی ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ آپ نے بارہا یہ والی بات بتائی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جگہ جگہ یہ والی بات ڈسکس ہو رہی ہے، کیا آپ یہ بات سمجھتی نہیں ہے کہ اس سے خواجہ سراؤں کے جذبات کتنے مجروح ہو رہے ہوں گے؟ جب ایک عورت کو عورت کا شناختی کارڈ دیا جاتا ہے اور ایک مرد کو مرد کا شناختی کارڈ دیا جاتا ہے، خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ دینے سے کس نے روکا؟